السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے ارسلان قریشی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 2018 کا ہے، جب میں دہلی میں ملازمت کرتا تھا۔ میری کمپنی نے مجھے اتر پردیش کے ایک دور افتادہ ضلع میں سائٹ انسپیکشن کے لیے بھیجا۔ وہ علاقہ جنگلات اور چھوٹے دیہاتوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے مجھے رات کی ٹرین پکڑنی پڑی جو دہلی سے نکل کر مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی صبح تک منزل پر پہنچتی تھی۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں رکھا، کچھ فائلیں نکال کر دیکھیں، پھر کھڑکی سے باہر اندھیرے میں لپٹے مناظر کو تکتا رہا۔ ٹرین کے پہیوں کی مسلسل آواز ایک عجیب سی لوری جیسی لگ رہی تھی۔ میرے ڈبے میں چند اور مسافر بھی تھے، مگر رات گہری ہونے کے ساتھ سب خاموش ہو گئے۔ تقریباً 12 بجے کے قریب ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ مجھے یاد ہے میں نے موبائل کی اسکرین دیکھی۔ سگنل بہت کمزور تھا۔ باہر بورڈ پر نام لکھا تھا، مگر روشنی اتنی مدھم تھی کہ صاف نظر نہیں آ سکا۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ میرا اسٹاپ ابھی آگے تھا۔ کچھ دیر بعد کنڈکٹر آیا۔ میں نے بیگ کندھے پر ڈالا اور دروازے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر مکمل تاریکی تھی، کہیں کہیں دور کسی بستی کی مدھم روشنی دکھائی دیتی تھی۔ اچانک بارش شروع ہو گئی، پہلے ہلکی بوندیں، پھر تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ ٹرین نے رفتار کم کی اور ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے قدم نیچے رکھا تو فوراً محسوس ہوا کہ یہ عام اسٹیشن نہیں ہے۔ پلیٹ فارم پر صرف 2 پیلے بلب جل رہے تھے، وہ بھی ٹمٹما رہے تھے۔ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں، نہ کوئی چائے والا، نہ کوئی مسافر، بس بارش اور ہوا کی سرگوشی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ٹرین چند لمحوں بعد روانہ ہو گئی۔ اس کی سرخ بتی اندھیرے میں غائب ہو گئی اور میں وہاں پر اکیلا رہ گیا۔ میرے کاغذات کے مطابق یہاں سے مجھے صبح 6 بجے جیپ ملنی تھی جو مجھے پروجیکٹ سائٹ تک لے جاتی۔ وقت تقریباً 1 بج رہا تھا، مطلب مجھے کم از کم 5 گھنٹے وہاں گزارنے تھے۔ میں نے پلیٹ فارم کا جائزہ لیا۔ ایک طرف پرانا ویٹنگ روم تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، دیواروں پر پینٹ اکھڑا ہوا، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے سوچا اندر بیٹھنا باہر کھڑے رہنے سے بہتر ہوگا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، ایک باسی اور بھاری سی بو نے میرا استقبال کیا، جیسے پرانی دیواریں برسوں سے نمی جذب کرتی آ رہی ہوں۔ کمرے میں لکڑی کی 2 بینچیں تھیں اور ایک ٹوٹی کھڑکی جس سے بارش کی بوندیں اندر آ رہی تھیں۔ میں نے بیگ رکھا اور بیٹھ گیا۔ شروع کے چند منٹوں تک میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، موبائل دیکھا، مگر نیٹ ورک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ وقت جیسے رک گیا ہو، ہر گزرتا لمحہ طویل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے یوں لگا جیسے پلیٹ فارم پر کسی کے چلنے کی آواز آئی ہو۔ میں نے سر اٹھایا، آواز واضح تھی، گیلی زمین پر قدموں کی چاپ۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید کوئی اور مسافر ہو یا اسٹیشن کا کوئی ملازم۔ میں دروازے تک گیا اور باہر جھانکا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ بارش بدستور جاری تھی مگر پلیٹ فارم خالی تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید ہوا نے کوئی چیز ہلائی ہو۔ میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہی آواز
دوبارہ سنائی دی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے آواز دی، کون ہے وہاں؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور روشنی اس طرف کی۔ بارش کی بوندیں چمکنے لگی مگر کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ اسی دوران مجھے احساس ہوا کہ کمرے کا درجہ حرارت اچانک کم ہو گیا ہے۔ میری سانس سے بھاپ نکل رہی تھی، حالانکہ باہر موسم اتنا سرد نہیں تھا۔ میں نے گردن گھما کر کمرے کے اندر دیکھا اور وہاں دوسری بینچ پر کوئی بیٹھا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چند سیکنڈ پہلے وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا شخص تھا، سر جھکا ہوا، کپڑے پرانے انداز کے۔ اسے دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ آپ کب آئے؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، بس آہستہ سے بولا، ٹرین دیر سے آئی ہے آج۔ اس کی آواز میں عجیب سی کھنک تھی، جیسے دور کسی سرنگ سے آ رہی ہو۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں نے آپ کو اندر آتے نہیں دیکھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، یہاں سب کو سب کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر میرے جسم میں جرجری دوڑ گئی۔ میں نے سوچا شاید کوئی مقامی آدمی ہو یا بارش سے بچنے آیا ہو۔ میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک زرد تھا، آنکھیں گہری اور خالی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ نہیں رہا بلکہ میرے آر پار جھانک رہا ہو۔ میں بھی کبھی مسافر تھا، اس نے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا حلق خشک ہو گیا۔ کب کی بات ہے یہ؟ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، بہت سال پہلے، ایک رات، بالکل ایسی ہی ایک رات۔ بارش کی آواز تیز ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے پورا اسٹیشن اس کی گفتگو کو سن رہا ہو۔ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ یہ اسٹیشن اتنا سنسان کیوں ہے؟ پھر وہ بولا، کیونکہ لوگ جانتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوتا ہے یہاں؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جو اترتا ہے وہ اکثر واپس نہیں جا پاتا۔ اس کو سن کر میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے فوراً کھڑے ہو کر کہا، مجھے باہر دیکھنا ہے، شاید کوئی ملازم ہو۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا، جیسے کسی نے باہر سے دھکا دیا ہو۔ میں چونک کر پیچھے ہٹا۔ وہ شخص اب بھی بینچ پر بیٹھا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ جلدی نہ کرو، ابھی وقت ہے۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ ہل ہی نہیں رہا تھا، جیسے جام ہو گیا ہو۔ میری سانس تیز ہو گئی۔ میں نے موبائل نکالا، سگنل مکمل غائب تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اب وہ بینچ خالی تھی اور وہ آدمی غائب تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے کمرے کا کونا کونا دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اسی لمحے کھڑکی کے باہر ایک سایہ گزرا۔ میں جم گیا۔ میں نے دھیرے سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ بارش میں ایک دھندلی سی شکل پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ پھر ایک اور سایہ نمودار ہوا، پھر تیسرا۔ وہ سب ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا میرا ذہن میرا ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ اچانک بجلی چمکی۔ ایک لمحے کے لیے پورا پلیٹ فارم روشن ہوا اور میں نے دیکھا وہ سب چہرے ایک جیسے تھے۔ ہر ایک کی آنکھیں کھلی ہوئی، چہرے پر خوف، کپڑے بھیگے ہوئے جیسے وہ ابھی ٹرین سے اترے ہوں، اور ان میں سے ایک بالکل میرے جیسا تھا۔ میری ہی شرٹ، میرا ہی بیگ، میرا ہی چہرہ۔ میری سانس رک گئی۔ وہ سب بیک وقت میری طرف متوجہ ہوئے اور ایک ساتھ بولے، ہم انتظار کر رہے تھے۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکلی۔ پھر اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہوا کا تیز جھونکا اندر آیا۔ وہ سائے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔
میں دیوار سے لگ گیا، آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں دعا پڑھنے لگا۔ پھر سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی، دروازہ کھلا تھا۔ پلیٹ فارم پر 2 آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ہڑبڑا کر خود کو ٹٹولا۔ میں زندہ تھا۔ میں باہر نکلا اور ان سے پوچھا، یہ اسٹیشن، یہاں رات کو کوئی اور تھا؟ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک نے کہا، صاحب رات میں یہاں کوئی نہیں رکتا، یہ جگہ ٹھیک نہیں سمجھی جاتی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے آہستہ سے کہا، کہتے ہیں برسوں پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، کچھ مسافر یہاں اترے تھے، صبح ان کی لاشیں ملی تھیں، ان کے چہروں پر شدید خوف تھا، تب سے لوگ رات میں یہاں نہیں اترتے۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا ان میں سے کسی کا نام ارسلان تھا؟ وہ چونک گیا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ ایک کا نام واقعی ارسلان قریشی تھا، فائلوں میں درج ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے بمشکل کہا، مگر میرا نام بھی یہی ہے۔ وہ آدمی مجھے گھورنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ آج 8 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے وہ ملازمت چھوڑ دی، میں دوبارہ کبھی اس راستے سے نہیں گزرا، مگر کبھی کبھی رات کو جب بارش ہوتی ہے مجھے اب بھی ٹرین کی آواز سنائی دیتی ہے اور میں خواب میں خود کو اسی پلیٹ فارم پر کھڑا دیکھتا ہوں اور دور کئی سائے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے ساجد علی نے۔ چلیے سنتے ہیں ساجد علی کی سٹوری، انہیں کی زبانیں۔ نصیر بھائی، یہ واقعہ 2018 کا ہے۔ میں بطور کمپاؤنڈر ایک دیہی ہیلتھ کیئر سینٹر میں تعینات ہوا تھا۔ یہ مرکز ضلع کے ایک دور افتادہ گاؤں میں واقع تھا۔ ارد گرد سرسبز کھیت، کچی سڑکیں اور مٹی کے گھر تھے۔ بظاہر جگہ بہت پرسکون لگتی تھی، مگر اس سکون میں ایک عجیب سی گھٹن بھی شامل تھی جسے میں شروع میں سمجھ نہ سکا۔ ہیلتھ کیئر سینٹر تقریباً 30 سال پرانا تھا، جس کے بیرونی حصے کی سفیدی زردی مائل ہو چکی تھی۔ دیواروں پر دراڑیں، کھڑکیوں کے شیشوں پر گرد اور پچھلے حصے میں ایک ویران سا صحن جہاں ایک سوکھا ہوا نیم کا درخت کھڑا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس درخت کے قریب نہیں جاتے تھے۔ میں نے ایک دن مذاق میں پوچھ لیا کہ آخر اس درخت سے سب کو کیا مسئلہ ہے؟ بزرگ وارڈ بوائے بشیر نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی نازیبا بات کہہ دی ہو۔ وہ دھیرے سے بولا، صاحب اس درخت کے نیچے پہلے مردے رکھے جاتے تھے جب یہاں مردہ خانہ بنایا گیا تھا۔ میں ہنس پڑا، یہ تو عام سی بات ہے، ہسپتالوں میں ایسا ہوتا ہے۔ بشیر نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مگر یہاں کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میں تعلیم یافتہ تھا اور ایسے قصے کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ ہر جگہ کی اپنی ایک فضا ہوتی ہے اور اس عمارت کی فضا عام نہیں تھی۔ پہلی رات مجھے ڈیوٹی کے بعد وہیں رکنا پڑا، تو میں نے اس احساس کو پہلی بار پوری شدت سے محسوس کیا۔ ڈاکٹر صاحب کسی ایمرجنسی کیس کے باعث شہر گئے ہوئے تھے اور مجھے رات کی نگرانی کا کہا گیا۔ عمارت کے اندر صرف میں اور بشیر تھے۔ تقریباً 10 بجے کے بعد مریضوں کی آمد بند ہو گئی۔ باہر مکمل اندھیرا پھیل چکا تھا، بجلی اکثر چلی جاتی تھی، اسی لیے ہم نے جنریٹر جلایا ہوا تھا جو وقفے وقفے سے عجیب سی آوازیں نکالتا تھا۔ رات تقریباً 11 بجے بشیر نے کہا کہ وہ عقبی کمرے میں سو جائے گا۔ میں رجسٹر مکمل کرنے میں مصروف رہا۔ ماحول میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ کبھی کبھار کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی، پھر سب کچھ سناٹے میں ڈوب جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ دروازے کے قریب کسی کے چلنے کی آہٹ ہوئی ہو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، دروازہ بند تھا۔ سوچا شاید میرا وہم ہے،
مگر پھر واضح قدموں کی چاپ سنائی دی، آہستہ، باقاعدہ، جیسے کوئی شخص برآمدے میں ٹہل رہا ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا شاید کوئی مریض آیا ہو۔ دروازہ کھولا، باہر مکمل اندھیرا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں صحن خالی نظر آیا۔ نیم کا درخت ہوا میں ہل رہا تھا، حالانکہ اس وقت ہوا بالکل بند تھی۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہو۔ میں نے آنکھیں سکیٹ کر دیکھا، روشنی پڑتے ہی وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اس رات میں بمشکل سو پایا۔ اگلے چند دن معمول کے مطابق گزرے، مگر عجیب واقعات بڑھنے لگے۔ کبھی دوائیوں کی بوتلیں خود بخود گر جاتی، کبھی کسی خالی بیڈ کی چادر زمین پر ملتی۔ ایک بار میں نے صاف سنا کہ خالی وارڈ سے کسی عورت کے سسکنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں دوڑا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے بشیر سے ذکر کیا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ صاحب، میں نے کہا تھا نا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، آخر یہاں کیا ہوا تھا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، 8 سال پہلے ایک حاملہ عورت کو یہاں لایا گیا تھا۔ رات کے وقت ڈاکٹر بھی موجود نہیں تھے۔ پیچیدگی بڑھ گئی، بچہ بھی نہ بچ سکا اور ماں بھی۔ اس کے شوہر نے الزام لگایا کہ عملے نے لاپرواہی کی ہے۔ اگلے دن وہ خود بھی حادثے میں مارا گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، ایسے واقعات دیہی علاقوں میں ہو جاتے ہیں، مگر اس سے عمارت میں بھٹکتی روحوں کا کیا تعلق؟ پھر وہ رات آئی جس نے میرا یقین ہلا دیا۔ بارش کا موسم تھا، بجلی غائب تھی۔ میں ایمرجنسی روم میں اکیلا بیٹھا تھا کہ دروازہ زور سے کھلا۔ ایک آدمی بھیگا ہوا اندر آیا۔ اس کی باہوں میں ایک بے ہوش عورت تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، بچاؤ اسے، سانس نہیں آ رہی۔ میں فوراً حرکت میں آیا، عورت کو بیڈ پر لٹایا، نبض چیک کی، بہت کمزور تھی۔ میں نے مصنوعی سانس لینے کی کوشش کی۔ اس شخص کا چہرہ عجیب تھا، آنکھیں سرخ، چہرہ سرد۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ڈاکٹر کو فون کر رہا ہوں، وہ ابھی آ جائیں گے۔ اچانک جنریٹر بند ہو گیا، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور جب روشنی بیڈ پر ڈالی، وہ عورت وہاں نہیں تھی۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ وہ شخص بھی غائب تھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں پسینے میں بھیگ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے پورا کمرہ دیکھا، کوئی نشان نہیں، بیڈ خالی، چادر سلیقے سے بچھی ہوئی، جیسے کوئی وہاں آیا ہی نہ ہو۔ اسی لمحے میرے کان کے قریب ایک دھیمی آواز آئی، ہمیں کیوں نہیں بچایا؟ میں نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آواز اتنی قریب تھی جیسے کسی نے میرے کندھے پر منہ رکھ کر کہا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر بھاگا۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ صحن میں لگا نیم کا درخت بری طرح ہل رہا تھا اور اس کے نیچے میں نے 2 سائے دیکھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ عورت کے ہاتھ میں کچھ لپٹا ہوا تھا جیسے بچہ ہو۔ میں ساکت کھڑا رہا۔ سائے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھے۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز میرے گلے میں اٹک گئی۔ اچانک بجلی چمکی اور اگلے ہی لمحے وہ سب غائب ہو چکے تھے۔ میں نے چھٹی کی درخواست دی مگر منظور نہ ہوئی۔ عملہ کم تھا، مجھے وہیں رکنا پڑا۔ مگر اب ہر رات ایک عذاب تھی۔ کبھی وارڈ کے دروازے خود بخود کھل جاتے، کبھی رجسٹر میں کسی انجان نام کی انٹری ملتی جو میں نے نہیں لکھی ہوتی۔ ایک دن میں نے پرانا ریکارڈ دیکھا، 8 سال پہلے کی فائلیں نکالی۔ اس حاملہ عورت کا نام واقعی وہاں پر درج تھا، رخسانہ بی بی۔ موت کی وجہ شدید خون بہنا، شوہر کا نام اکرام اللہ۔ میں نے سوچا شاید میرا ذہن ان واقعات کو جوڑ رہا ہے، مگر پھر ایک حیران کن بات ہوئی۔ اس رات جب میں ڈیوٹی پر تھا، رجسٹر کے تازہ صفحے پر کسی نے لکھا تھا، رخسانہ، وقت رات 11:47۔ وہی وقت جب میں نے اس عورت کو دیکھا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے بشیر کو دکھایا، اس نے فوراً قرآن شریف اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس کے بعد واقعات شدت اختیار کر گئے۔ ایک رات میں نے صاف دیکھا کہ وارڈ کے آخری بیڈ پر کوئی لیٹا ہے،
सफ़ेद चादर से ढका हुआ। मैं करीब गया, चादर उठाई, नीचे कुछ नहीं था, मगर जैसे ही पलटा मेरे पीछे कोई खड़ा था। एक औरत, भीगी हुई, बाल चेहरे पर चिपके हुए, आंखों में ऐसा दर्द कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसने आहिस्ता से कहा, मेरा बच्चा वापस दो। मैं पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। आंख झपकी और वो मंजर गायब था। मैं ज़मीन पर बैठ गया। उस लम्हे मुझे अपनी सारी मंतक, सारी तालीम बेकार महसूस हुई। मैंने फ़ैसला किया कि इस जगह से निकलना ही बेहतर है, मगर जाने से पहले मैंने एक काम किया। मैं सहन में नीम के दरख्त के नीचे गया। वहाँ मिट्टी नरम थी, जैसे हाल ही में खोदी गई हो। मैंने बशीर की मदद से थोड़ी सी खुदाई की। चंद इंच नीचे हमें पुराने कपड़े का टुकड़ा मिला, खून के धब्बों से स्याह पड़ा था। बशीर ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, साहब, कहते हैं उस रात बच्चे की लाश यहाँ आर्जी तौर पर रखी गई थी। सुबह शहर ले जाने से पहले मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पाँव के नीचे से खिसक गई हो। उसी शाम मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। अगले दिन गांव छोड़ दिया, मगर कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। चंद हफ्तों बाद खबर मिली कि उस हेल्थ केयर सेंटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। नए आने वाले डॉक्टर ने पहली ही रात अजीब आवाज़ों की शिकायत की। फिर एक नर्स बेहोश हो गई, कहती थी कि किसी ने उसका गला दबाया है। आज वो इमारत खाली खड़ी है। लोग कहते हैं रात को वहाँ रोशनी जलती है और एक मर्द और औरत की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ भी आती है। मैंने दोबारा कभी वहाँ जाने की गलती नहीं की, लेकिन कभी कभी रात को मुझे वही सरगोशी फिर से सुनाई देती है, हमें क्यों नहीं बचाया। ये सुनकर मैं जाग जाता हूँ। दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, मगर शायद कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी नहीं भरते। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरीज़? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।